علی حسن سلامہ کی موت کیا موساد کی بڑی کامیابی تھی، اور کیا اس کے بعد موساد کے وہ مسائل جن کو علی حسن سلامہ نے پیدا کیا تھا ختم ہونے والے تھے؟ اگر آپ یہ کہانی مکمل سننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ یروشلم سے تل ابیب کی طرف آتے ہوئے راستے میں زیادہ تر خاموشی رہی۔ ڈینی کی تمام تر توجہ ڈرائیونگ پر تھی، جبکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا جرمیاخ اپنی سوچوں میں غرق تھا۔ بیروت میں کار بم کے دھماکے والے واقعہ کے بعد اسے کچھ چپ سی لگ گئی تھی، حالانکہ اس کے دوستوں کا خیال تھا کہ اپنے دشمن نمبر 1 سلامہ کی موت کے بعد تو اسے جشن منانا چاہیے تھا۔ جرمیاخ 12 سال سے تجرد کی زندگی گزار رہا تھا۔ سینائی کی جنگ میں اپنے بیٹے کی موت اور اس کے 1 سال بعد بیوی کے انتقال سے وہ خاصا دل برداشتہ ہوا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر سماجی سرگرمیاں ختم کر کے اپنے آپ کو موساد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کا دفتر تل ابیب میں تھا اور رہائش یروشلم میں، لیکن اب وہ یروشلم بھی کم ہی جاتا تھا۔ دن بھر دفتر میں مصروف رہتا اور رات کو بھی دفتر ہی میں سو جاتا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس طرح وہ وزیر اعظم کے دفتر کے قریب رہنا چاہتا تھا تاکہ اپنے بارے میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رہے۔ جب وہ موساد بلڈنگ کی 9ویں منزل پر اپنے دفتر میں داخل ہوا تو ایموس ہینفر اس کا منتظر تھا۔ وہ دبلا پتلا طویل قامت آدمی تھا۔ جرمیاخ نے 6 مہینے پہلے اسے اپنا چیف آف سٹاف مقرر کیا تھا، اور اس وقت وہ کرسی پر بیٹھا فائلوں کے انبار کو دیکھ رہا تھا جو جرمیاخ کی میز پر پڑا ہوا تھا۔ ہیلو ہینفر، جرمیاخ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چابیوں کا گچھا زمین پر ڈالتے ہوئے کہا۔ کوئی تازہ خبر؟ ہینفر پیشانی پر بالوں کی لٹ کو ہٹاتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہم کوائسٹ کی فائل بند کر رہے ہیں، اس نے جرمیاخ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کوائسٹ بیروت والے آپریشن کا کوڈ نیم تھا۔ آپریشنل ٹیم کو بیروت سے نکلنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ ان میں سے 2 دمشق کے راستے، 2 قاہرہ کے راستے اور باقی براہ راست یورپ جا چکے ہیں۔ الفتح نے اگرچہ ہمارے 3 آدمیوں کو شناخت کر لیا، لیکن وہ تینوں کون ہیں؟ جرمیاخ نے فوراً پوچھا۔ ایریکا چیمبر جس نے ریور ویرڈن میں فلیٹ کرائے پر حاصل کیا تھا، پیٹر اور رولینڈ کولبرگ جنہوں نے کاریں کرائے پر حاصل کی تھی۔ موساد کے قوانین کے مطابق ہینفر نے اس گفتگو میں بھی اپنے ایجنٹوں کے کوڈ نیم استعمال کیے تھے۔ جیسا کہ تمہیں یاد ہوگا، ہم نے پہلے ہی اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ انہیں شناخت کر لیا جائے گا، اس لیے سب سے پہلے انہی تینوں کو بیروت سے نکالا گیا تھا۔ ہم نے کولبرگ کی کار ساحل پر چھوڑ دی تھی اور ہماری توقع کے عین مطابق الفتح نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ لوگ سمندری راستے سے فرار ہوئے تھے۔ ان تینوں کو فوری طور پر یہاں بلا لیا جائے اور کم از کم 6 ماہ کے لیے ہیڈ کوارٹر میں محدود کر دیا جائے۔ نہ تو انہیں کسی مشن پر اسرائیل سے باہر بھیجا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی چھٹی دی جائے گی۔ میں جیکب کنڈی کے واقعہ کو دہرانا نہیں چاہتا۔ ہینفر کو اپنے دماغ پر ہتھوڑے برستے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ جیکب گوریلا ٹیم کا ممبر تھا جسے 3 سال پہلے پاپولر فرنٹ کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کے لیے بیروت بھیجا گیا تھا۔ یہ موساد اور آرمی کے اسپیشل کمانڈوز کا مشترکہ مشن تھا۔ ہینفر اس مشن کا سربراہ تھا۔ وہ مشن اگرچہ کامیاب ہو گیا تھا، لیکن جیکب بیروت میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ 2 ہفتے بعد جب واپس پہنچا اور ہینفر سے چند روز کی چھٹی مانگی تو ہینفر نے قواعد و ضوابط کی پرواہ کیے بغیر اسے چھٹی دے دی۔ لوسرن میں ایک فلسطینی حریت پسند نے جیکب کو شناخت کر لیا اور پورے یورپ میں اس کا تعاقب کرتا ہوا بارسلونا تک پہنچ گیا، اور پھر ایک روز بارسلونا پولیس کو ساحل پر جیکب کی لاش ملی۔ 9 mm کی گولی سے اس کی کھوپڑی پاش پاش ہو چکی تھی۔ اور سامان کا کیا ہوا؟ جرمیاخ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی مراد ریموٹ کنٹرول وغیرہ سے تھی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز فلسطینیوں کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ فوراً سمجھ جاتے کہ سلامہ کے قتل کا منصوبہ موساد نے بنایا تھا۔ وہ سارا سامان ویڈن 2 اپارٹمنٹ میں ہے۔ ایریکا والے فلیٹ
فلیٹ میں داخل ہونے والے فلسطینیوں نے مزید تلاش ترک کر دی تھی، اس طرح دوسرا فلیٹ محفوظ رہا۔ ہم شروع ہی سے اس فلیٹ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہماری ایک ٹیم آج دوپہر تک وہاں پہنچ جائے گی اور تمام آلات تلف کر دیے جائیں گے۔ فلسطینیوں کی طرف سے کسی متوقع انتقامی کارروائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سلسلے میں کوئی اطلاع ملی؟ جرمیاہ نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ اینفر کے جواب دینے سے پہلے ہی دستک کی ہلکی سی آواز ابھری، دروازہ کھلا اور ایک جوان عمر عورت اندر جھانکنے لگی۔ ہاں کیتھی، کیا بات ہے؟ جرمیاہ نے پوچھا۔ بیروت میں سلامہ کی تدفین شروع ہونے والی ہے، کیتھی نے جواب دیا۔ ٹی وی پر یہ کارروائی براہ راست ٹیلی کاسٹ کی جائے گی اور ہم نے آپریشن روم میں اسے مانیٹر پر دکھانے کا انتظام کر لیا ہے۔ اگر دیکھنا چاہو تو آ جاؤ۔ ہاں کیوں نہیں، جرمیاہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آؤ تم بھی چلو، ہمیں سلامہ کے سفر آخرت کا دلچسپ منظر ضرور دیکھنا چاہیے۔ آپریشن روم میں سامنے والی میز پر بڑی اسکرین کا ایک رنگین ٹی وی سیٹ رکھا ہوا تھا اور موساد کے کئی آفیسر ٹی وی کے سامنے نصف دائرے کی صورت میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دی گئی تھی۔ اسکرین پر بڑی مونچھوں والے ایک آدمی کا چہرہ نظر آ رہا تھا جس نے آنکھوں پر موٹے عدسوں کی اینک لگا رکھی تھی۔ موساد کے دو ٹیکنیشین کانوں پر ہیڈ فون لگائے مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ ایک طرف رنگین ٹی وی پر نظر آنے والا منظر ویڈیو کیسٹ پر ریکارڈ ہو رہا تھا اور دوسری طرف ایک چھوٹے ٹیلی ویژن سیٹ پر وہی منظر بلیک اینڈ وائٹ میں بھی نظر آ رہا تھا۔ اس ٹی وی سیٹ کے قریب ہی کھڑی ہوئی کیتھی نیلے رنگ کی فائل میں لگی ہوئی کچھ تصویریں چیک کر رہی تھی۔ جرمیاہ آگے بڑھ کر ڈیوڈ راتھ کے قریب ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈیوڈ موساد کا ڈائریکٹر آف آپریشنز تھا۔ وہ جرمیاہ کا قریبی دوست تھا اور اسرائیل کے قیام سے پہلے وہ دونوں برطانیہ کے خلاف مزاحمتی تحریک میں بھرپور حصہ لیتے رہے تھے۔ عام خیال یہ تھا کہ جرمیاہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد موساد کا سربراہ وہی ہوگا۔ جرمیاہ کی طرح وہ بھی روس ہی میں پیدا ہوا تھا اور جرمیاہ سے عمر میں 10 سال چھوٹا تھا۔ وہ لمبے قد کا دبلا پتلا سا آدمی تھا، ہمیشہ ڈھیلا ڈالا سا لباس پہنتا۔ دیکھنے میں تو وہ مجہول سا آدمی نظر آتا تھا لیکن اسے اسرائیلی انٹیلیجنس کا شفاف ترین آدمی سمجھا جاتا تھا۔ جرمیاہ کے دوسری طرف موساد کا ڈائریکٹر آف ریسرچ رافیل اویزر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ وزیر اعظم کا خاص آدمی تھا۔ موساد میں اس اعلیٰ عہدے پر اس کی موجودگی محض سیاسی وجوہ کی بنا پر تھی۔ اپنے طرز عمل کی بنا پر وہ اس محکمے میں آؤٹ سائڈر ہی لگتا تھا۔ جرمیاہ نے اسے کبھی بھی پسند نہیں کیا تھا لیکن وزیر اعظم کا خاص آدمی ہونے کی بنا پر وہ اسے اس عہدے سے ہٹا بھی نہیں سکتا تھا۔ رافیل اویزر لومڑی کی طرح چالاک ثابت ہوا تھا۔ سرے والی کرسی پر آرمی انٹیلیجنس کا کرنل بیٹھا ہوا تھا۔ جرمیاہ نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر سر ہلا دیا اور ڈیوڈ کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس کی طرف جھکا ہوا کوئی سرگوشی کر رہا تھا۔ عین اسی وقت ٹی وی اسکرین پر منظر بدل گیا۔ اب وہاں لوگوں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ ہر چہرے پر نفرت تھی۔ لوگ گھونسے لہرا لہرا کر نعرے لگا رہے تھے۔ الفتح کے گوریلوں نے چہروں پر رومال لپیٹ رکھے تھے اور انہوں نے کلاشنکوف رائفلیں سروں سے اوپر اٹھا رکھی تھی۔ ایک ٹیکنیشین نے ٹی وی کی آواز کھول دی اور کمرے میں یہودیوں کے خلاف نعرے گونجنے لگے۔ پس منظر میں جیسے ہی اناؤنسر کی آواز ابھری، کیتھی پینسل اور کاغذ لے کر ٹی وی کے قریب آ گئی۔ 50,000 سے زائد فلسطینی علی حسن سلامہ کے جنازے کے اس جلوس میں شریک ہیں۔ وہ کمنٹری کا ترجمہ کرتے ہوئے بولی۔ اس ہی لمحے یاسر عرفات کا چہرہ اسکرین پر نمودار ہوا۔ یاسر عرفات سلامہ کو اپنا بیٹا کہا کرتا تھا۔ سلامہ کے قتل کے بعد وہ پہلی مرتبہ پبلک میں آیا ہے۔ سلامہ کے قتل کی اطلاع ملتے ہی یاسر عرفات اور اس کی تنظیم کے دیگر اعلیٰ لیڈر زیر زمین چلے گئے تھے کیونکہ ان کے خیال میں ان پر بھی اس قسم کا قاتلانہ حملہ ہو سکتا تھا۔ یاسر عرفات کی آواز اب کمنٹیٹر کی آواز پر غالب آ رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچ بھینچ کر شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہم ایک شہید کو دفن کرنے جا رہے ہیں۔ خدا حافظ میرے ہیرو، ہم تمہارے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیں گے۔ ہم تمہارے قتل کا ایسا انتقام لیں گے کہ یہودیوں کی آنے والی نسلیں بھی انہیں نہیں بھلا سکیں گی۔ کیمرے کا رخ بدل گیا۔ اب اسکرین پر سلامہ کا جنازہ نظر آ رہا تھا۔ سیاہ چادروں میں لپٹا ہوا تابوت
انسانی سروں کے سمندر پر گویا پھسل رہا تھا۔ جنازے سے آگے ایک آدمی نے سلامہ کی ایک بڑی سی رنگین تصویر اٹھا رکھی تھی، مسکراتا ہوا چہرہ اور چمکتی ہوئی آنکھیں، وہ واقع ہی شہزادہ لگ رہا تھا۔ یاسر عرفات ایک بار پھر اسکرین پر دکھائی دیا۔ اب اس نے میت کو کندھا دے رکھا تھا، اس کے باڈی گارڈ اس سے 2 قدم آگے تھے۔ اسکرین پر PLO کے دوسرے رہنماؤں کے چہرے بھی دکھائی دے رہے تھے جو باری باری جنازے کو کندھا دیتے ہوئے چل رہے تھے۔ کیتھی بلند آواز میں ان کے نام بتا رہی تھی: چیف آف آپریشن ابو ایاز، بلیک سمبر کا ابھرتا ہوا لیڈر الخیر، پاپولر فرنٹ کا سربراہ عمر طریق۔ دفعتاً کیتھی خاموش ہو کر متوحش نگاہوں سے جرمیاہ کی طرف دیکھنے لگی، جس نے اپنی سیٹ پر آگے کی جانب جھک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ٹی وی اسکرین پر نظر آنے والے ایک چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا: یہ کون ہے؟ وہ ایک اجنبی چہرہ تھا جس نے یاسر عرفات کے پیچھے میت کو کندھا دے رکھا تھا۔ کیمرہ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر فوکس رہا۔ وہ عرب نہیں تھا، اٹھی ہوئی ناک اور آنکھوں پر تاریک شیشوں والا چشمہ لگا ہوا تھا۔ اس کے دانت پیلے اور غیر ہموار تھے۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا رکھا تھا اور ابھرے ہوئے رخسار آنسوؤں سے تر ہو رہے تھے۔ اس نے سیاہ ہائی نیک جرسی پر پرانا سا کوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ کون ہے کیتھی؟ جرمیاہ نے اپنا سوال دہرایا کہ لہجے میں بے چینی تھی۔ کیتھی نے کندھے اچکا دیے، اس کی نظریں اسکرین پر مرکوز تھیں۔ میں نہیں جانتی، کیتھی مدھم لہجے میں بولی، اس سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ جرمیاہ نے سوالیہ نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، لیکن انہوں نے بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ ممکن ہے یہ کوئی غیر ملکی رضاکار ہو، جرمیاہ کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے آرمی انٹیلیجنس کے کرنل نے کہا۔ الفتح میں بے شمار جرمن، آئرش اور سویڈش دہشت گرد بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو فریڈم فائٹر کہتے ہیں۔ یہ بھی انہی میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ ایک غیر ملکی رضاکار کو یاسر عرفات کے اتنا قریب آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جرمیاہ کے حلق سے غراہٹ سی نکلی، اس کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں۔ وہ بار بار کرسی پر بے چینی سے پہلو بدلتا رہا۔ یہ دیکھو، اسے دوبارہ دکھا رہے ہیں۔ سنہری بالوں والے اسی نوجوان کو دوبارہ اسکرین پر دیکھ کر جرمیاہ چیخ اٹھا۔ جنازہ اب قبرستان پہنچ چکا تھا۔ میت لحد میں اتار کر مٹی ڈالی جا چکی تھی اور یاسر عرفات بلکتے ہوئے اس نوجوان کو سینے سے لپٹائے اس کا کندھا تھپ تھپا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد باڈی گارڈ کے گھیرے میں وہ دونوں یاسر عرفات کی سیاہ مرسڈیز میں بیٹھ گئے۔ محافظوں کی ایک جیپ آگے تھی اور ایک پیچھے۔ تینوں گاڑیاں ہجوم میں راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھنے لگیں۔ یہ آدمی مجھے دوبارہ دکھاؤ، جرمیاہ نے کہا اور ایک ٹیکنیشین ویڈیو ریکارڈر پر کیسٹ پلے بیک کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسکرین پر سنہری بالوں اور سیاہ چشمے والے اس آدمی کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ جرمیاہ کی بویں تن گئیں۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ میں اس آدمی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔